کہ ایک اصطلاح کزن کی جس کو ہم سب استعمال کرتے ہیں، کبھی ہمیں پریشانی نہیں ہوتی۔ کزن کیا ہوتا ہے؟ جس کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے وہ کزن ہے۔ چچا کا بیٹا بھی کزن ہے، پھپھی کا بیٹا بھی کزن ہے، خالہ کا بیٹا بھی کزن ہے، جس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں وہ بھی کزن ہے۔ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ چچا زاد بھائی، پھپھی زاد بھائی، سبحان اللہ۔ یعنی کتنی خوبصورتی ہے ان رشتوں کے اندر۔ ہم نے ان رشتوں کی خود، اور اسی طرح آنٹی، پہلے چچی ہوتی تھی، پھپھی ہوتی تھی، خالہ ہوتی تھی، کتنا خوبصورت تصور ہے خالہ اور ماسی کے لفظ کے پیچھے، کہ آپ جس کو خالہ کہتے ہیں اس لفظ کے اندر ایک بڑی اپنائیت موجود ہوتی ہے۔ ماسی تو ویسے ہی ہماری پنجابی زبان میں کہتے ہیں ماسی، اور یہ تصور یہ کلچرل نہیں ہے، یہاں کا آرگینک نہیں ہے، اس تصور کے پیچھے شریعت کی بنیادیں موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھ لیجیے۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا مجھ سے گناہ ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا جا کے ماں کی خدمت کر، تیرا گناہ ختم ہو جائے گا۔ عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں تو فوت ہو چکی، ماں ہے ہی نہیں، اب میں کیا کروں؟ فرمایا خالہ ہے، ماں کی بہن ہے۔ عرض کیا ہے وہ تو جا، پھر جا کے اس کی خدمت کر، تیرا گناہ ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر۔ یہ اس کے پیچھے شریعت کی بنیاد ہے۔ لہذا ان رشتوں کو آہستہ آہستہ، ایک دن میں یہ ختم نہیں ہوئے، ہماری اصطلاحات ایک دن میں ختم نہیں ہوئی، اور ہم نے اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے، کون سا وہ شخص ہے جو چاہے وہ پڑھا لکھا ہے چاہے وہ ان پڑھ ہے، جو یہ کوشش نہیں کرتا کہ اس کے بچے اس سکول میں پڑھیں جہاں آکسفورڈ کا نصاب پڑھایا جاتا؟ کون ہے دعویٰ کرے کہ میں نے نہیں یہ کوشش کی؟ ہر شخص کی کوشش یہ ہے، اگر وہ افورڈ کرے تو ان سکولوں میں بچوں کو پڑھائے۔ بھئی بچوں کو تعلیم دینا میرا آپ کا فرض ہے، سکولوں کا فرض نہیں ہے۔ سکولوں کا تو کاروبار ہے، وہ اپنا کاروبار کریں گے۔ گویا ہم نے آؤٹ سورس کر دیا، جو ذمہ داری میری اور آپ کی تھی، ہماری والدین کی ذمہ داری تھی، ہم نے اپنے بچوں کو آؤٹ سورس کر دیا کہ جا کے وہاں پڑھ کے آئیں۔ اور اس قدر ہم بچوں سے تنگ آئے کہ پہلے تو داخلہ ہوتا تھا پہلی کلاس میں، پھر کچی پکی میں ہونا شروع ہوا، پھر نئی اصطلاحات آئیں، کچھ پریپ شروع ہوئی، نرسری شروع ہوئی، پھر الحمدللہ اب تو پلے گروپ بھی شروع ہو گیا ہے۔ بچہ کھیلنے کے قابل ہو جائے تو اس کو اسکول والوں کے حوالے کر، پھر وہ آپ کے بچے کے ذہن میں کیا انجیکٹ کریں گے، کیا ان کو پڑھائیں گے، کیا سمجھائیں گے، کیا فطرت بنائیں گے۔ تو بچہ اگر بڑا ہو کے سوال کرے تو پھر پریشان نہیں ہونا۔ ابھی پچھلے سے پچھلے سال، اب تو کووڈ تھا میں جا نہیں سکا، پچھلے سے پچھلے سال میں برطانیہ میں جس شخص کا مہمان تھا، ہمارے دوست ہیں، ماشاءاللہ صاحب علم بھی ہیں، مسجدوں کے ساتھ تعلق بھی ہے، دیندار بھی ہیں۔ انہوں نے مجھے خود بتایا، وہ کہتے ہیں میرا بچہ سوال کرتا ہے، اور بچہ 8 سال کا ہے، 8 سال کی عمر ہے بچے کی، اور بچہ میرا سوال کرتا ہے، مجھے کہتا ہے کہ ابو ایک مسلمان، ایک کرسچن اگر مسلمان ہونے کے لیے اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے، اور اس کے اوپر کوئی شخص بھی پابندی عائد نہیں کرتا، اگر کوئی کرسچن مسلمان ہونا چاہے تو مسلمان ہو سکتا ہے، تو کسی مسلمان کے اوپر پابندی کیوں ہے کہ وہ کرسچن نہیں ہو سکتا؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ 8 سال کا بچہ ہے اور مجھے آگے سے کہتا ہے ابو جی یہ انفیئر ہے، یہ ناجائز ہے کہ آپ کرسچن کو تو مسلمان ہونے کی اجازت دیتے ہیں، آپ مسلمان کو کرسچن ہونے کی اجازت نہیں دیتے، یہ انفیئر ہے۔ اور یہ بات کس نے ان کے ذہن میں ڈالی؟ 8 سال کے بچے کو، جو زیادہ سے زیادہ تیسری کلاس میں پڑھتا ہوگا، اس کو یہ بات کس نے سمجھائی کہ جناب یہ مسلمان جو کچھ کر رہے ہیں یہ انفیئر ہے، کرسچن کو مسلمان ہونے کی اجازت ہے، مسلمان کو کرسچن ہونے کی اجازت نہیں ہے، یہ انفیئر ہے۔ آپ جب عرف عام میں کسی بچے کے ذہن میں یہ بات ڈال دیں گے
تو وہ جب بڑا ہو کے آپ کو علمی طور پر علمی بنیادیں لے کر یہی سوال کرے گا تو آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ جبکہ آپ بچے کو بھی یہ جواب نہیں دے سکتے۔ اللہ اکبر۔ تو جب آپ اپنے بچوں کو آؤٹ سورس کرتے ہیں ان کی تعلیم کو، جب آپ اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے ان کے سپرد کر دیتے ہیں، تو پھر انتظار کریں، آہستہ آہستہ آپ بگڑی ہوئی فطرت کے سوالات تو آئیں گے، آہستہ آہستہ آپ کو ان سوالات کا سامنا تو کرنا پڑے گا، آہستہ آہستہ آپ کے پاکیزہ رشتوں کی پامالی تو ہوگی، آہستہ آہستہ بگڑے ہوئے کردار آپ کی سوچ کو، آپ کے دین کو، آپ کے کردار کو، آپ کے عقیدے کو بلیمش کرنے کے لیے اس طرح کے لوگ تو آئیں گے۔ آپ کو حیرت کس بات کی ہوتی؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ایک ایسی مغرب زدہ خاتون جس کو باقاعدہ مغرب نے ٹرین کرنے کے لیے اپنے ہاں بلا لیا اور پوری طرح اس کی فطرت بگاڑنے میں اپنا کردار ادا کیا، اس کے بیان پر اتنی ہاہاکار کیوں مچی ہے؟ اتنا شور کیوں مچا ہے؟ مسلمانوں کو اتنی حیرت کیوں ہے اس کے بیان پر؟ وہ معاشرہ وہ ہے جہاں ماں اور بیٹے کا رشتہ بھی قائم ہو سکتا ہے، وہ معاشرہ وہ ہے جہاں بہو اور سسر کا رشتہ قائم ہو سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، وہ معاشرہ وہ ہے جہاں پاکیزہ رشتے، جس سے پاکیزہ رشتہ شاید دنیا کائنات میں موجود نہیں، بہن اور بھائی کا رشتہ، ان میں بھی تعلق قائم ہو سکتا ہے، اور باپ اور بیٹی میں تعلق بھی قائم ہو سکتا ہے، جس معاشرے میں کردار کی اور اخلاق کی حدود کوئی نہ ہو، وہاں سے ایک بچہ ٹرینڈ ہو اور ٹرینڈ ہو کہ وہ اس طرح کا بیان دے، امت مسلمہ خامخواہ پریشان ہو رہی ہے۔